مسلمان جو اس دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے، دنیا کے ہر ایک کانٹیننٹ میں بسنے والے یہ لوگ، اور خود جن کے پاس پورے ورلڈ کی 57 کنٹریز ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ دنیا کے کئی ملکوں میں مائنورٹی میں ہے۔ اگر ریلیجیس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھا جائے تو یہ دنیا کا سب سے اخیر میں آنے والا مذہب ہے۔ یہودیت جو اس 2000 سال پہلے وجود میں آئی، کرسچینٹی 500 سال پہلے، بدھزم، ہندوازم، یہ سب اسلام سے ہزاروں سال پہلے کے مذاہب ہیں، اور اسلام سب سے اخیر میں آنے والا ہے۔ تو کیا ریزن ہے کہ اس کے باوجود اسلام اس دنیا کا سب سے پاپولر مذہب بن گیا، اور اتنی تھوڑی سی مدت میں یہ ساری دنیا میں پھیل گیا؟ اور آج بھی اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کے فالوورز پورے ورلڈ میں سب سے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ مقبول مذہب بھی اسلام بن گیا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ 13 لاکھ لوگوں نے اپنا دھرم پریورتن کر کے اسلام دھرم آنے والے دشکوں میں مسلم جن سنکھیا میں اور ادھک وردھی دیکھنے کو ملے گی۔ ہاں، جاپان میں مسلم آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو کیا یہ سب یوں ہی ہو گیا؟ نہیں۔ اگر کوئی بھی قوم ترقی کے نیکسٹ لیول پر پہنچتی ہے تو اس کے کئی ریزن ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا آج کی اس دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیا کردار رہا؟ انہوں نے فائنینشیل، میڈیکل، اکنامیکل، بایولوجیکل اور پولیٹیکل فیلڈ میں کیا کام کیا؟ انہوں نے انفراسٹرکچر اور انجینئرنگ میں کیا کارنامے انجام دیا؟ انہوں نے کانسٹیٹیوشنل اور ایجوکیشنل سسٹم کو کس طرح سے سنوارا، اور کس طرح سے انہوں نے ایک عظیم کمیونٹی اور سوسائٹی کی بنیاد رکھی، اور کیسے اپنے اندر ایک گریوٹی پیدا کی کہ جس کی طرف ساری دنیا کھینچی چلی آئی۔ اور آج کیوں مسلمان اس دنیا میں سب سے ڈیفیکلٹ اور مشکل بھرے دور سے گزر رہے ہیں؟ ان کے بارے میں آج جو ہر طرف مسکنسیپشن پھیلائی جا رہی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور آج پوری مغربی دنیا اور اسپیشلی یورپ جو تمام سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے، وہ کس طرح سے عالم اسلام کے احسان کے لیے گواہ ہے؟ یورپ میں میڈیول ایجز جن کو کہتے ہیں، The Dark Ages are commonly considered to have begun around the 5th century. بڑا ڈکٹیٹرانہ نظام، اور سائنس پڑھنا حرام تھا، فلسفہ پڑھنا حرام تھا۔ تو چلو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ جب اسلام آیا تو اس نے دنیا کے ہر فیلڈ میں انقلاب برپا کر دیا، اور اس نے سب سے بڑا جو انقلاب برپا کیا وہ تھا ایجوکیشنل ریولیوشن۔ چنانچہ مسلمان پہلے ہی دن سے تعلیم حاصل کرنے اور اسے پھیلانے میں لگ گئے۔ وہ قرآن، حدیث، عقائد اور مسائل کو سیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ ان کا بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، یعنی کہ پوری سوسائٹی ایجوکیشن کو لے کر اتنا ایکٹیو تھی کہ کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا جہاں سے پڑھنے پڑھانے کی آواز نہ آتی ہو۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جاتے وقت وہ لوگ جو اربن سوسائٹی سے بلونگ کرتے تھے، جو ان ایجوکیٹڈ سمجھے جاتے تھے، انہوں میں اتنا چینجز آیا کہ وہ ساری دنیا کے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل بن گئے۔ ایجوکیشنل ریولیوشن کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صرف ایک محدث ایک اسلامک اسکالرز کے لیکچر میں 80 ہزار 90 ہزار اسٹوڈنٹ ہوا کرتے ہیں۔ آگے چل کر مسلمانوں نے اس تعلیم کو اتنا پھیلایا کہ اسلامک اسٹڈیز کو انہوں نے کئی حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ قرآن و تفسیر کی ایک الگ فیلڈ، حدیث و سنت کی ایک الگ فیلڈ، فقہ و فتاوی کی ایک الگ فیلڈ۔ خلافت عباسیہ کے وقت اسلامک تعلیمات اپنی پیک کو پہنچ گئی تو مسلمانوں نے دنیا کے مختلف علموں پر کام کیا، جیسا کہ سائنس، فزکس، فلسفی، اسٹرونومی، میڈیسن۔ یہی سے شروعات ہوتی ہے گولڈن ایج آف اسلام کی، جس وقت کے دنیا میں ایجوکیشن کا رائٹ صرف بادشاہوں، سرداروں اور مالداروں کا تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے ساری دنیا کو اپنی طرف آکرشت کیا،
اور ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنے کا رائٹ دیا۔ اس وقت انہوں نے اس دنیا کو ایک انوکھے ایجوکیشنل پلیٹ فارم سے متعارف کرایا، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں بنا کسی مذہب اور وی آئی پی کلچر کے ہر ایک تعلیم حاصل کر سکتا ہے۔ اس پوری ہیومن ہسٹری میں پہلی بار ایک ایسے انسٹیٹیوٹ اور ایک ایسی لائبریری کی بنیاد رکھی جسے بیت الحکمہ ہاؤس آف وزڈم کے نام سے آج پوری دنیا جانتی ہے، جہاں ایجپشین، گریک، چائنیز اور دنیا بھر کے ودوان اور ایکسپرٹ آ کر جمع ہوئے اور یونانی اور سنسکرت لٹریچر کا عربک میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ قرآن کے صرف یہ الفاظ افلا تتفکرون، افلا یعقلون، صرف ان الفاظ نے مسلمانوں کے اندر ریسرچ اور آوشکار کا ایک انقلاب برپا کیا۔ گولڈن ایج آف اسلام میں دنیا کا عظیم سائنٹسٹ، فلسفر اور میتھمیٹیشین گزرے۔ الخوارزمی، فادر آف الگورزم، جنہوں نے میتھمیٹکس میں کام کیا اور اپنی کتاب الکتاب المختصر فی الحساب نام کی میتھمیٹکس کی سب سے پہلی بک لکھی گئی۔ اسی طرح سے الخوارزمی نے الزبر والمقابلہ نام سے ایک بک لکھی، اسی لفظ سے الزبر نکلا، جو آج کا ہمارے کمپیوٹر پروگرامنگ، ڈیٹا سائنس اور کوڈنگ کی بیس سمجھا جاتا ہے۔ ابن ہشم، فادر آف آپٹکس، آج جو ہم ہر جگہ موبائل، کاروں اور بہت سے الیکٹرک ایلیمنٹس میں جو کیمرہ دیکھ رہے ہیں، اس کا کانسیپٹ اسی نے دیا۔ انہی کی ریسرچ ہے جو آج آنکھ پر اسٹڈی کی بیس بنی۔ ابن ہشم نے سب سے پہلے یونانی فلسفر کی تھیوری، اسٹرامیشن تھیوری آف ویژن، یعنی ہم چیزوں کو اس لیے دیکھ پاتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے روشنی نکلتی ہے، اس تھیوری کو غلط ثابت کیا اور بتلایا کہ جب لائٹ کسی آبجیکٹ پر پڑتی ہے اور اس سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں آتی ہے تب جا کر ہم دیکھ پاتے ہیں۔ اس کی یہ دلیل دی کہ جب روشنی ہماری آنکھوں سے نکلتی ہے تو پھر ہم اندھیروں میں کیوں نہیں دیکھ پاتے۔ جابر بن حیان، جنہوں نے مختلف کیمیکلز اور ایسڈ پر ریسرچ کی، انہوں نے اپنے لیبورٹری ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سلفرک، نائٹریٹ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ پر سب سے پہلے کام کیا۔ جنہوں نے سب سے پہلے کتاب الکیمیا یعنی بک آف کیمسٹری لکھی، انہی کے ایکسپیریمنٹ کی بنا پر آج دنیا بھر کی کیمیکل انڈسٹری اپنا کام کر پا رہی ہیں۔ جابر ابن حیان وہی شخص ہیں جنہیں آج پوری دنیا فادر آف کیمسٹری کے نام سے جانتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ الباطانی اور الزرقانی جیسے سائنسدانوں نے ٹیگنومیٹری اور اسٹرونومی میں کام کیا اور سمرقند آبزرویری میں 1000 سے بھی زیادہ ستاروں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا۔ ابن سینا نے کینن آف میڈیسن کے نام سے ایک کتاب لکھی جسے یورپ کی یونیورسٹیوں میں 700 سالوں تک پڑھایا گیا۔ الجزاری، فادر آف میکینیکل انجینئرنگ، جنہوں نے اپنی ایک کتاب بک آف نالج آف انجینئس میکینیکل ڈیوائسز میں 50 سے بھی زیادہ میکینیکل ڈیوائسز کا ذکر کیا، جس میں گھڑی، پمپ اور بہت سی آٹومیٹک مشینری کے بارے میں بتایا۔ اس علم میں دھیرے دھیرے اتنی ترقی ہوئی کہ آج دنیا بھر میں آٹو موبائل انڈسٹری کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جنہوں نے اس دنیا کی ترقی، ڈیولپمنٹ، سائنس اور ٹیکنالوجی میں عظیم کارنامہ انجام دیے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا ایجوکیشن فیلڈ میں کیا اسٹیٹس ہے، اس کی بات ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔